السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف ایپیسوڈ نمبر 12، اس کے اندر آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اشل یزدانی جو کہ ہزاروں عزتوں سے کھیل چکی تھی، معصوم لڑکیوں کو ورگلا کر یونیورسٹی سے جسم فروشی کے دلدل میں کہیں عزتوں کو دھکیل چکی تھی، اور عائشہ گل کے پیچھے بھی یہی اشل ہی تھی۔ جب اعظم خان کو اس کا اندازہ ہوا تو اس نے اشل کو اٹھوا لیا، اور آج اشل اعظم خان کی قید میں تھی، اور اعظم خان کے سامنے وہ تمام تر حقائق اگل چکی تھی۔ آیا اعظم خان یہ سب سننے کے بعد اسے معاف کر پائے گا، یا پھر عورت کے نام پر دبا اشل کو قتل کر دے گا؟ اور دوسری طرف عادل خان جو اپنی سابقہ منگیتر عائشہ گل کی محبت میں سب کچھ کھو چکا تھا، آج وہ اعظم خان کی حویلی میں عائشہ سے ملنے آیا تھا، اور عائشہ اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گئی تھی۔ آیا عادل خان اپنی محبت کا احساس عائشہ کو دلوا کر اسے واپس اپنی دنیا میں لے کے جا سکے گا یا پھر نہیں؟ کیا ہوگا یہ سبھی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ چلتے اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج یونیورسٹی میں معمول سے زیادہ گما گمی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ کلاس کی تلاش میں جہاں وہاں گھوم رہے تھے، چونکہ ابھی نیو سیشن سٹارٹ ہوا تھا، ایڈمیشنز ہو رہے تھے، تو کم بیش ای کلاسز ہو رہی تھی۔ آج نیو سیمسٹر کی فرسٹ کلاس تھی۔ زیان یونیورسٹی کا پرانا اسٹوڈنٹ تھا، تو اسے ایک کلاس ڈھونڈنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ ابھی وہ اپنی کلاس کی طرف جا ہی رہا تھا جب کوئی لڑکی زور سے آ کر اس سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زیان نے اسے تھام لیا، اور اگلے ہی پل جیسے ہی اس لڑکی نے چہرہ اٹھا کر زیان کی طرف دیکھا، اس کی نظریں آگ برسانے لگی۔ زیان کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس لڑکی پر نظر پڑتے ہی زیان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا، اور تھوڑی سی بھی پرواہ کیے بغیر اسے نیچے گرا دیا، اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اور زویا زمین پر بیٹھے ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹ کو غصے سے دیکھ رہی تھی، جو مضحکہ خیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ او مسٹر، لسن ٹو می، آر یو میڈ؟ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ اس سے پہلے کہ زیان وہاں سے جاتا، زویا نے جلدی سے اٹھ کر اس کا راستہ روکا۔ تم تمیز کی بات تو مت ہی کرو، اور جہاں تک میرے بدتمیز ہونے کی بات ہے، تم جیسی بدتمیز بگڑی ہوئی بے حیا لڑکیوں کو سب اپنے جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ زیان نے تڑک کر کہا، بی آر یو لمٹ مسٹر؟ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں جیسی بھی ہوں، یہ میری پرابلم ہے، اور جانتی ہوں کہ تمہاری پرابلم کیا ہے۔ تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم جیسے لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے دوسروں پر تنقید کرنے کا، ان کے کریکٹر میں عیب نکالنے کا۔ زویا نے بدتمیزی سے کہا، میں تو اپنی لمٹ میں ہوں مس، لمٹ کراس تو تم کر چکی ہو۔ بے حیائی میں تھوڑا تو خیال کر لو اپنے پیرنٹس کی عزت کا۔ تم جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دعوت نظارہ بھی خود پیش کرتی ہیں، اور پھر اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو عزت کا رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ ارے کم سے کم عورت جیسے پکیزہ لفظ پر دبا تو مت لگاؤ۔ زیان نے اسے اسی کے انداز میں جواب دیا، یو بلڈی، تم کون ہوتے ہو میری لائف میں انٹرفیئر کرنے والے؟ زویا کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا سامنے کھڑے زیان کو گولی سے اڑا دے۔ مائنڈ یور لینگویج میڈم، ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر کے آپ حقیقت نہیں بدل سکتی، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرتا پھروں، اور تمہاری جیسی لڑکیوں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا تو دور، میں تو ان کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ زیان کو زویا کا اس طرح گالیاں دینا مزید تپا گیا تھا۔
What happened, student? क्यों इस तरह तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? सर हमजा जो क्लास की तरफ ही जा रहे थे, स्टूडेंट का जुर्मट लगा देखकर इसी तरफ आ गए और इस तरह इन दोनों को लड़ता देखकर गुस्से से बोले, नथिंग सर, ये मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। इससे पहले कि ज़यान बोलता, ज़ोया जल्दी से बोल पड़ी। इसकी बात पर सर हमजा ने ताज्जुब से ज़यान की तरफ देखा। वो जानते थे ज़यान एक बहुत ही लायक स्टूडेंट है और वो हर एक से बहुत ही अदब से पेश आता है। नो सर, मैंने इनको कुछ नहीं कहा, यही मुझसे बदतमीजी कर रही थी। ज़यान ने वजाहत दी, एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें। आप दोनों, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। आइंदा अगर आप दोनों की कंप्लेन आई तो मैं सीधा आप लोगों के पेरेंट्स से बात करूंगा। अंडरस्टैंड? सर हमजा ने दोनों को वार्निंग देते हुए उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अंडरस्टैंड सर, दोनों ने एक साथ कहा और सर के इशारे पर क्लास की तरफ चल दिए। जबकि ज़ोया की नज़रों में तंबी वाज़ेह थी। ज़ोया एक नहायत ही बदतमीज़ लड़की थी। लड़कों से दोस्तियाँ, क्लब, तरह तरह के मशरूबात, आवारा घूमना फिरना, लड़कों जैसे लिबास ज़ेब तन करना इसका पसंदीदा मशगला था और हर दरमी तो इसमें कूट कूट कर भरी थी। कुछ दौलत और हुस्न का भी गरूर था। ज़रियाब खान जो अपनी तरबियत पर अंधा एतमाद किए बैठा था, अगर एक दफ़ा अपनी बेटी को इस तरह देख लेता तो डूब कर ही मर जाता। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि वो क्या करती फिर रही है। अब भी वो अपने कमरे में चले पेड़ की बिल्ली बनकर घूम रही थी। ज़यान ने आज इसको जिस तरह बेइज्जत किया था, इसका बदला वो हर सूरत में लेना चाहती थी। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी इज्जत पर। अगर इसे दो कौड़ी का करके न रख दिया तो मेरा नाम भी ज़ोया ज़रियाब खान नहीं है। मुझे करैक्टर लेस कहा है। अगर तुम्हारा करैक्टर मशकूक करके न रख दिया तो न कहना। तुमने बहुत गलत जगह पंगा लिया है ज़यान। अपना वार तो तुमने कर लिया ज़यान खान, अब बस इंतज़ार करो और देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो अपने आप से ही मुखातिब थी। चेहरे पर कमीनी हंसी रक्स कर रही थी और ख़ुद ही प्लान बनाकर ख़ुद को दाद देती। वो ज़ोर से हंसती जा रही थी। नसरीन बेगम जो काफ़ी देर से दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी, अब तो उन्हें इसकी ज़हनी हालत पर शक होने लगा था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इन्होंने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से पूछा। मेरी तबीयत को क्या होना है? इसने इनका हाथ झटकते हुए बदतमीजी से कहा, बेटा मैंने देखा तुम अपने आप से ही बातें करके हंस रही थी। खैरियत तो है ना बेटा, सब ठीक है ना? इन्होंने इसकी बदतमीजी को इग्नोर करते हुए पूछा। आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? जब देखो मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करती रहती हो। मैं कुछ भी करूं आपको इससे क्या? हंसूं रोऊं आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़ोया ने बगैर लिहाज किए बदतमीजी से बात की। मैं कुछ तो लिहाज करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। और क्यों मैं दखल अंदाजी न करूँ तुम्हारी ज़िंदगी में? नसरीन बेगम ने गुस्से से कहा, क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी? आप सुधर जाओ। अगर खान साहब को तुम्हारी हरकतों के बारे में बिनक पड़ गई तो तुम्हारी टांगें तोड़ कर रख देंगे वो। नसरीन बेगम ने इसे तंबी की। हो गया आपका या बाकी है? और अगर बाकी है अभी तो मैं सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत थक चुकी हूँ मैं। अच्छा होगा आप चली जाइए। ज़ोया ने रूम के बैरूनी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो जा रही हूँ। अगर तुम बाज नहीं आई तो तुम जानती हो कि क्या होगा। नसरीन बेगम इसे वार्निंग देती बहर की जानिब बढ़ गई। एहसम खान के कदम तेज़ी से तहखाने की तरफ बढ़ रहे थे।
چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے جوتے کی نوک سے زور سے دروازے کو ٹھوکر ماری اور اندر کی طرف بڑھا۔ دروازہ ٹھا کی آواز سے زور سے دوبارہ بند ہوا۔ سامنے ہی بوسیدہ سے کمرے میں کوئی وجود رسیوں سے بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ ہیثم کو آتا دیکھ کر ہیثم کا مخصوص آدمی اس کی طرف بڑھا۔ سر کام ہو گیا، اسے ابھی بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی یہ بے ہوش ہے۔ اس آدمی نے اس وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں اب تم جا سکتے ہو۔ ہیثم نے اسے بیر جانے کا حکم دیا اور خود بھاری قدم اٹھاتے ہوئے اس وجود کی جانب بڑھا اور پانی سے بھری بالٹی اٹھا کر سارا پانی اس کے اوپر اڈیل دیا، جس سے وہ وجود بخلا کر ہوش میں آیا اور سامنے کھڑے ہیثم کو دیکھ کر اس کو آسمان اپنے سر پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ خود پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہیثم خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وجود ایک دفعہ پھر ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہیثم خان نے اب کی بار ٹھنڈا یک پانی اس وجود پر پھینکا، جس سے وہ دوبارہ بخلا کر ہوش میں آیا۔ تمہیں کیا لگا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اب تم دیکھو ہم تمہارے ساتھ کرتے کیا ہے۔ ایسی سزا دیں گے تمہیں کہ آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ ہیثم خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پتریلے لہجے میں کہا۔ اشل یزدانی کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا، موت کا خوف، جسے ہیثم خان بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ نہ نہ نہ، ہم تمہیں ابھی نہیں ماریں گے اشل یزدانی، ڈرو مت۔ ہم تمہیں اتنا مجبور کر دیں گے کہ تم خود موت مانگو گی، ترسو گی موت کے لیے۔ بہت مزہ آتا ہے نا تمہیں لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا۔ اب دیکھو ہم تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ ہیثم خان نے نخوت سے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ اشل نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ ہیثم خان نے آگے بڑھ کر وہ کپڑا کھولا۔ تبھی اشل نے زور زور سے سانس لیا اور پانی مانگا۔ پانی چاہیے تمہیں؟ یہ لو۔ ہیثم خان نے اس کے منہ کے قریب پانی کا گلاس الٹتے ہوئے کہا۔ پانی اس کے منہ سے تھوڑی ہی دور تھا، لیکن بندے ہونے کی وجہ سے کوشش کے باوجود بھی وہ ایک قطرہ تک نہیں پی پائی۔ حلق کے خشک ہونے کی وجہ سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو ہیثم خان کو دلی طور پر سکون دے رہے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اشل یزدانی، یہ تو صرف ٹرائل ہے، اصل تو ابھی باقی ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی جان ہیثم میرا انتظار کر رہی ہوگی، گڈ بائے۔ ہیثم خان اس کے منہ پر دوبارہ پٹی باندھ کر مذائقہ خیز ہنستا ہوا بیر کی جانب بڑھ گیا اور وہ اپنی بے بسی پر ماتم کنا بیٹھی رہ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ہیثم خان جب کمرے میں آیا تو عائشہ سو چکی تھی، چہرے پر تشنگی واضح تھی۔ ہیثم خان مسلسل اسے ہی دیکھتا جا رہا تھا، نظریں تھی کہ ہٹنے سے انکاری تھی۔ نہ جانے کیا تھا، شاید نظروں کی تپش تھی۔ عائشہ نے جھٹکتے ہوئے آنکھیں کھولی اور سامنے ہیثم کو کھڑا دیکھ کر پھر سے آنکھیں موند لی۔ ہیثم اس کی نظروں میں ناراضگی دکھ چکا تھا۔ عائشہ گل، ہیثم نے اسے پکارا، لیکن جواب نہ پا کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ سو چکی ہے۔ چلو خیر، یہ چاکلیٹس ہم ہی کھا لیتے ہیں۔ عائشہ نے اسے کل ہی بتایا تھا کہ وہ چاکلیٹ کی کس قدر دیوانی ہے، اس لیے آتے ہوئے اس کے لیے بہت ساری چاکلیٹس لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دیر کافی ہو چکی ہے اور عائشہ اس سے خفا ہوگی۔ ہیثم نے شرارت سے کہا اور چاکلیٹ کا سن کر اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور جلدی سے بیڈ سے اترتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ خبردار، جو آپ نے میری چاکلیٹ کو ہاتھ بھی لگایا تو، عائشہ نے غصے سے کہا۔ تو ہیثم مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی، تو کیا؟ کچھ نہیں۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ جپٹنی چاہی، جس کی وجہ سے اس کا ناخن ہیثم کی کلائی کو زخمی کر گیا۔ ہائے
ہماری شیرنی کیا جان لوگی ہماری ان معمولی چاکلیٹس کی خاطر؟ ایسم نے مصنوعی غصے سے کہا، ورنہ ایسم جیسے مضبوط انسان کا اتنی سی چوٹ کیا بگاڑ سکتی تھی؟ ہاں لے سکتی ہوں اگر آپ نے مجھے یہ چاکلیٹس نہیں دی۔ عائشہ نے جلدی سے کہا، ظالم لڑکی کتنی بےحس ہو، یہ لو پکڑو اپنی چاکلیٹس۔ ایسم خان خفگی سے کہتا، اسے چاکلیٹس دیتا، واش روم کی جانب بڑھ گیا اور چاکلیٹس لے کر عائشہ کی جان میں جان آئی تھی اور وہ خوش ہوتے ہوئے جلدی جلدی کھانے لگی۔ پھر اچانک اسے ایسم کی ناراضگی یاد آئی۔ اب میں کیا کروں؟ ایسم تو ناراض ہو گئے، مجھ سے اب کیا کروں میں؟ اس نے معصومیت سے سوچا۔ ایسم خان فریش ہو کر آیا تو کمرہ خالی پڑا تھا۔ اب کہاں چلی گئی عائشہ؟ ایسم نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے سوچا۔ تبھی وہ روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے روتے دیکھ کر ایسم فوراً آگے بڑھا اور اسے خود میں بھینچا۔ کیا ہوا عائشہ، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ ایسم نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگا شاید عائشہ اس کی باتوں کی وجہ سے رو رہی ہے۔ ہاں۔ اور تبھی عائشہ نے زور سے کہکا لگایا۔ ایسم نے اس کے ہنسنے پر اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب آپ ہمیں پریشان کر رہی تھی؟ ایسم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے پوچھا، جس کے جواب میں اس نے اس بات میں سر ہلایا، جی، لیکن اگر اب آپ مجھ سے خفا ہوئے تو میں سچ میں رونے لگ جاؤں گی۔ عائشہ نے اسے شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے وارننگ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی ایسم اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اوکے جانے ایسم، اب آپ سو جائیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہیلتھ کے ساتھ کمپرومائز ہم آپ کو بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے۔ ایسم نے پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ عائشہ نے جلدی سے کہا، بچی تو نہیں لیکن ہماری جان تو ہے نا۔ ایسم کی آنکھوں میں محبت کا ایک طوفان موجزن تھا۔ بس زیادہ نہ بولیں، سو رہی ہوں میں، عائشہ جلدی سے کہتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور لمحے کی بھی دیر کیے بنا آنکھیں بند کر کے سوتی بن گئی۔ اور ایسم اس کے اس حرکت پر زور سے ہنسا اور خود بھی سونے کے لیے بستر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں لیکچر لے کر ابھی کلاس سے نکلی تھی اور اب کنٹین کی طرف جا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں رباب؟ روحی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھو، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ رباب نے دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے۔ رباب نے الفاظ ترتیب دیتے ہوئے کہا، ایسی بھی کیا بات ہے جو تم اتنا سوچ رہی ہو؟ رباب نے تجسس سے پوچھا، ورنہ رباب اس سے ہر بات بلا جھجک کر لیتی تھی۔ اچھا پہلے وعدہ کرو تم مجھ سے خفا نہیں ہوگی۔ رباب نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اپنی اس پیاری سی دوست کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا بابا بولو بھی اب۔ رباب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں کہا، تم عازم سے محبت کرتی ہو نا؟ رباب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی بات سن کر رباب اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ رباب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم ناراض نہیں ہوگی؟ روحی نے اسے یاد دلایا تو مجبوراً اسے بیٹھنا ہی پڑا۔ بتاؤ نا روبی، تم محبت کرتی ہو نا اس سے؟ رباب نے اپنا سوال دہرایا، کیا ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں روحی؟ رباب نے اس کا سوال اگنور کرتے ہوئے کہا، ہم۔ رباب نے دوبارہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہ دوسرے ٹاپک پر بات کرنے لگی۔ سورج اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ طلوع ہوا تھا، لیکن آج کا سورج جہاں بہت سے لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آیا تھا، وہیں لاہور کی اس شاہی حویلی کے مکینوں کے لیے طوفان لے کر آیا تھا۔ اس وقت اس حویلی کے مکین اپنے اپنے کاموں میں مشغول معمول کے کام سر انجام دے رہے تھے۔ ایسم خان صبح جلدی ہی ڈیرے پر جا چکا تھا، جبکہ باقی تینوں ابھی تیاری کر رہے تھے۔ عائشہ جینی کو دوپہر کے کھانے کا بتا رہی تھی جب روحی بھاگتی ہوئی عائشہ کے پاس آئی۔
کیا ہوا روہی؟ عائشہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بھابھی آج بریانی بنوائیے گا لنچ میں پلیز۔ روہی نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اوکے میری جان، روہی نے پیار سے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ بھابھی آپ دنیا کی سب سے اچھی بھابھی ہیں مما، روہی نے عائشہ کو فلائنگ کس دیتے ہوئے کہا۔ بس بس باقی بیٹرنگ بعد میں کر لینا، ابھی دیر ہو رہی ہے، عازم نے ان کی گفتگو سنتے ہوئے کہا۔ بس بس تم سڑتے ہی رہنا سڑیل، روہی نے جوابی کارروائی کی۔ تم ہی سڑی ہوئی مرچ ہو، عازم نے چڑھ کر کہا۔ ٹھیک ہے تم دونوں لڑتے رہو، میں جا رہا ہوں۔ زیان جو کب سے باہر کھڑا ان کا ویٹ کر رہا تھا اور اب انہیں ہی دیکھنے اندر آیا تھا، ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر چلایا۔ اس کی آواز سن کر عائشہ کو الوداعی کلمات کہہ کر دونوں نے بہر کی جانب دوڑ لگا دی، چونکہ اب حویلی میں اس کے اور جینی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے لگی۔ وہ منہمک سی کوئی ہسٹریکل مووی دیکھ رہی تھی جب کسی نے اس کی آنکھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ ہیثم آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے آج؟ عائشہ کو لگا کہ ہیثم ہی ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے، لیکن جب اس شخص نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو سامنے نظر آنے والے وجود کو دیکھ کر عائشہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اگر رسپانس اچھا ہوا تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپی اس سے بھی لانگ ہوگا۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ عائشہ یا عادل خان اپنی محبت کا یقین عائشہ گل کو دلا سکے گا یا نہیں، اور عائشہ اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ ہیثم خان کو چھوڑ کر چلی جائے گی یا نہیں۔ اگر نہیں جائے گی تو آیا عادل خان اس کو چھوڑ کر ایسے ہی واپس چلے جائے گا یا پھر ہیثم اور عادل کی جڑپ ہو جائے گی؟ کیا ہوگا اور کیا ہوگا اس رسیوں میں جکڑی ہوئی اشل کے ساتھ، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریے گا۔ اور ہم نے موٹیویشنل سٹوریز کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، کچھ رسپونس اچھا نہیں آ رہا، پلیز ہم بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے سٹوریز لے کر آتے ہیں اور بڑی اچھی سٹوریز، پلیز ہمارے سٹوریز کو بھی آپ پڑھا کریں اور اچھے کمنٹس کیا کریں، ہم آپ کے کمنٹس کے منتظر ہوتے ہیں۔ اتنی محنت کے بعد جب اچھا رسپانس نہیں آتا تو دل دکھتا ہے، تو پلیز ہماری سٹوریز کو بھی آپ سنا بھی کریں اور ان کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ ابھی یہ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپی جلد اپلوڈ کیا جائے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ ایک نیو ناول ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کا جتنا رسپونس اچھا ہوگا اتنی آپ کو سٹوریز بھی پڑھنے کو زیادہ ملیں گی اور ناولز بھی زیادہ ملیں گے اور زیادہ سے زیادہ ساتھ بھی اپلوڈ کی جائیں گی اور لانگ بھی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپی تک، جزاکم اللہ خیر۔